میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم ذی الحج کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے عید الاضحیٰ منائی، اور ہم میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حج کی سعادت حاصل کی، اور اللہ کے گھر تک انہوں نے سفر کیا اور وہاں کے مناسک حج مکمل کیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اور ان سب کے حجوں کو قبول فرمائے۔ لیکن ہمیں ہمیشہ کسی عبادت کے پیچھے جو مقصد ہے، جو فلسفہ ہے، اور جو سبق ہم کو ملتا ہے، جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس پر ہمیشہ غور کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے ایک رسم کے انداز میں احرام باندھ لیا، قربانی دے دی، اور وہاں پر گئے، ہم نے کنکریاں ماری، فلاں کی۔ اس طرح کے مناسک جو ہیں، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، کیا تاریخ ہے، یہ ہم کو یاد رکھنا اور اس سے سبق حاصل کرنا اور عمل کرنا چاہیے۔ حج کے جتنے مناسک ہیں، اس میں سے بہت سے ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خاندان سے وابستہ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ اپنے بیٹے کے ساتھ تعمیر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس کو امن والا شہر بنا دے، مکہ، اور آج بھی وہ شہر امن والا شہر ہے۔ اور پھر آپ کو یہ حکم ہوا کہ حج کے لیے لوگوں کو آواز دو۔ آپ نے سوچا کہ کیسے ممکن ہے کہ میری آواز لوگوں تک پہنچے گی، جبکہ ریگستان ہے، اس میں دور دور تک ایسی کوئی آبادیاں نہیں ہیں جس تک میری آواز پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ آواز لگاؤ اور اس کو پہنچانا اور لوگوں کے دلوں کو پھیرنا، یہ میرا کام ہے۔ تو آپ نے آواز لگائی تو بعض لوگ لبیک لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے پہنچنے لگے، اور وہ اس وقت کا سلسلہ آج تک بلکہ قیامت تک جاری رہے گا کہ ہر ملک سے، ہر گاؤں سے، ہر بستی سے لوگ پیدل، سواریوں پر، ہوائی جہاز پر، پانی کے جہاز پر، جتنا بھی ممکن ہو سکے، اور دن بدن ہر سال یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا جواب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور اللہ کے اس حکم پر پورے اترنے کے لیے ہم جاتے ہیں۔ صرف جسم پر دو کپڑے بغیر سلے ہوئے پہن کر، فقیرانہ لباس میں، نہ کوئی قوم کا کوئی امتیاز ہے، نہ کوئی ملک کا امتیاز ہے، نہ کوئی بڑے چھوٹے کا، نہ بادشاہ فقیر کا، سب ایک ہی لباس میں اللہ کے دربار میں پکارتے ہوئے جاتے ہیں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ نے ہمیں بلایا، میں حاضر ہوں۔ تو یہ ایک خود سپردگی، یعنی سیلف کیا ہے، سبمیشن، سیلف سبمیشن کا ایک اظہار ہے کہ ہم آپ کے حکم پر آ گئے۔ تو یہ سبمیشن زندگی کے ہر لمحے میں ہونا چاہیے کہ جہاں پر بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی شریعت ہے، جو جائز چیزیں ہیں اس پر ہم لبیک کہیں اور آگے بڑھیں، اور جو چیز حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ دراصل اس کا پیغام ہے۔ اسی طرح جو حج کے مناسک میں سے ایک منسک یہ ہے کہ صفا کی پہاڑی سے مروہ کی پہاڑی میں جو دوڑ لگائی جاتی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہماری ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یادگار ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے بچے کی پیاس مٹانے کے لیے پانی کی تلاش میں انہوں نے دوڑ لگائی تھی، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک 7 چکر لگائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یادگار بنا دیا، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک مناسک حج میں سے ایک منسک بنا دیا کہ ہم دوڑتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کے راستے میں جب آدمی اللہ پر توکل کر کے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر کی رگڑ سے جس طرح سے ایک چشمہ ابل پڑا، کیونکہ وہ پیاسے تھے اور حضرت حاجر علیہ السلام پانی کی تلاش میں تھی، تو جب وہ پانی ابل کے جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ زم زم، رک جا رک جا۔ تو وہ کنواں جو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے پاس سے نکلا، وہ ہزاروں سال تک آج بھی وہ باقی ہے، بلکہ لاکھوں لوگ کئی بیرل پانی پیتے ہیں، لے جاتے ہیں، لیکن وہ آج تک سوکھا نہیں۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کا جو طریقہ ہے، جو رواج ہے، جو رسم ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان نے ان کو بھٹکانے کی کوشش کی، تو انہوں نے کنکریاں اٹھا کر، پتھر اٹھا کر اس کی طرف دے مارا لاحول پڑھتے ہوئے۔ تو یہ بھی ایک عمل ہے ہمارے لیے، ایک یادگار کے طور پر قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا گیا، اور اسے سبق ہم کو دیا جانا مقصود ہے کہ جب کبھی شیطان ہم کو بھٹکائے اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے راستے میں، تو ہم شیطان کو ایسے ہی دھتکاریں، ایسے ہی بھگا دیں، ایسے ہی اس کی بات ماننے سے انکار کر دیں۔ یہ سبق ہے۔ لوگ جا کر حج میں بڑے بڑے پتھر مارتے ہیں، پوری طاقت سے مارتے ہیں، بہرحال یہ ان کا جذبہ ہے، لیکن اصل اس کا پیغام یہ ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے پر
حرام و حلال کے حدود جو ہیں اس کو توڑتے وقت اگر ہم کو شیطان بھٹکانے کی کوشش کرے تو ہم اس کو ایسے ہی دھتکار دیں، ایسے ہی بھگا دیں. تو یہ اس کا پیغام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو ہر عمل ہے اس کو یادگار بنایا گیا. اسی طرح آپ نے جب اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور چھری گردن پر رکھ دی اور اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب پورا کر دکھایا، تو اس وقت جو آسمان سے دمبا لایا گیا وہ ذبح ہو کر وہاں پر پڑ گیا. تو یہ قربانی کی جو رسم ہے یہ بھی ہم کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے حکم پر اپنی عزیز ترین چیز جس سے ہم بے انتہا محبت کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ایک بوڑھے باپ کے لیے اپنے نوجوان بیٹے کو قتل کر دینا، ذبح کر دینا، قربان کر دینا کتنا بڑا ہمت اور کتنے اللہ پر یقین اور آخرت کے پوری طور سے 100% یقین نہ ہو اس وقت تک کوئی آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. تو ہم کو بھی اگر ہم اللہ کے حکم پر کبھی کوئی چیز قربان کرنی پڑے، چاہے اپنا وطن ہو، اپنی جان و مال ہو، اپنی عزت و آبرو ہو، اپنا وطن ہو، سب کچھ جو کچھ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے حکم کی پابندی کے لیے اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ بھی قربانی کا عمل ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ایک ایک عمل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے تاکہ ہم عمل کریں. محض ہم جا کر احرام باندھ کر چلے گئے اور وہاں پر جا کر ہم نے زمزم پیا، ہم نے کنکریاں ماری، ہم نے قربانی دی، ہم نے طواف کیا، لیکن اگر وہ جذبہ، وہ جوش، وہ اللہ کے راستے میں نکلنے اور قربانیاں دینے کا جذبہ جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گا، اس طرح کا کوئی سفر بھی محض سفر ہے، لیکن حج کی وہ جو فلسفہ ہے ہماری زندگی میں نافذ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اسلام کے جو مناسک ہیں، اسلام کے جو فرائض ہیں، اسلام کے جو جائز و ناجائز کے حدود ہیں اور قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ ہمیں سمجھ میں اور ہم عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.